بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 ہے. اس سے پہلے 246 سے 252 تک ہم نے گزشتہ ہفتے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس میں ہم نے طالوت اور جالوت کا واقعہ دیکھا تھا. وہ مشہور واقعہ ہے جو طالوت اور جالوت کا واقعہ ہے، جو سورۃ البقرہ میں آیا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 سے 252 تک. اس میں کچھ اس طرح تھا کہ کچھ لوگ جن کے اوپر ظلم ہوا تھا، انہوں نے آ کر اپنے نبی سے فریاد کی. وہ نبی ان کے نبی کا نام موجود نہیں. ان سے کہا کہ آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ کو منتخب کر دیجئے، ایک بادشاہ چن لیجئے، تاکہ ہم اس کے ذریعے سے ان لوگوں سے لڑیں جنہوں نے ہم پر ظلم کیا ہے، تاکہ ہم اپنی بادشاہت کو واپس لے سکیں. تو انہوں نے طالوت کو منتخب کیا تھا بادشاہ کے طور پر. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ان کے یہاں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ ایک خاص نسل سے ہوا کرتے تھے، اور طالوت اس نسل سے نہیں تھے. تو لوگوں نے کافی اعتراضات کیے. پھر انہوں نے دلائل پیش کیے کہ طالوت جسم کے اعتبار سے مضبوط ہیں، مال کے اعتبار سے مضبوط ہیں، اور طالوت کے اندر دوسری کوالٹیز ہیں. پھر ایک اور چیز جو عمل کے طور پر دی تھی، نہیں مال کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے اور جسم کے اعتبار سے مضبوط ہے. اور ایک اور جو انہوں نے نشانی کے طور پر کہا تھا کہ طالوت کو اللہ نے چنا ہے، وہ یہ کہ تابوت جو ہے، جو تابوت تم سے چھین لیا گیا تھا. تابوت ایک باکس تھا، اس باکس میں پچھلے انبیاء کے آثار موجود تھے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ہو گئی، یا تورات کے کچھ پنے ہو گئے، وغیرہ وغیرہ. وہ اس تابوت میں، اس باکس میں موجود تھے، اور وہ باکس ان سے چھین لیا گیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ طالوت کو اللہ نے چنا ہے کہ وہ باکس فرشتے لے کر آئیں گے، اور فرشتے اس موقع پر لے کر آئیں گے جب جنگ چل رہی ہوگی، جب تمہاری لڑائی ہو رہی ہوگی، تو تم طالوت کو بادشاہ مانو. تو یہ 2-3 نشانیاں تھیں، ان کے ذریعے سے انہوں نے تسلیم کیا. پھر طالوت نے منتخب کیا لوگوں کو. تو کل 80,000 لوگ تھے جو طالوت کے لشکر میں تھے. پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی آزمائش کی تھی. آزمائش میں کچھ اس طرح سے معاملہ ہوا تھا کہ ایک نہر جس کے پاس سے گزرنا تھا. نہر کون سی تھی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. وہ نہر، اس سے پانی نہیں پینا تھا. یہ آزمائش تھی. یعنی سفر ہے، سفر کے دوران سامنے نہر پڑے گی، اس نہر سے آپ کو پانی نہیں پینا ہے. جن لوگوں نے پانی پی لیا وہ لوگ اس لشکر میں سے نہیں ہیں، اور جن لوگوں نے پانی نہیں پیا وہ لوگ اس لشکر میں سے ہیں. تو کل کہا جاتا ہے کل اس میں سے 4,000 لوگ بچے تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا. پھر اس کے بعد ان 4,000 لوگوں نے آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے بھی ہمت ہار لی، اور انہوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ پائیں گے. تو کل 313 سے لے کر 319 تک لوگ بچے تھے. اتنے ہی لوگ بچے تھے جو طالوت کے لشکر میں تھے. پھر یہ لوگ لڑے، انہوں نے قتال کیا اور جالوت کے لشکر کو ہرایا. جالوت کو قتل کرنے کا جو معاملہ تھا وہ کس نے کیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام طالوت کے لشکر میں تھے. خود داؤد علیہ السلام چھوٹے تھے، اس لیے طالوت کے لشکر میں خود نبی کے طور پر نہیں تھے. پھر اللہ رب العالمین نے انہیں نبوت بھی دی، اور طالوت نے خوش ہو کر انہیں بادشاہ بھی بنایا اپنے بعد. کہا کہ طالوت نے کہا کہ میرے بعد بادشاہ تم بنو گے، یعنی حضرت داؤد. تو اس طرح کا یہ واقعہ تھا طالوت اور جالوت کا واقعہ. آج آیت نمبر 253 ہے. آیت کو دیکھ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. اگر آپ کے پاس فون موجود ہوں تو اس میں آپ دیکھیں آیت کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں. تلک الرسل،
یہ وہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے, مقام. منہم, ان میں سے کچھ ایسے ہیں, من کلم اللہ, جن سے اللہ نے بات کی. ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کو اللہ نے درجات میں بلند کیا. وآتینا, اور ہم نے دیا عیسی ابن مریم, عیسیٰ ابن مریم البینات, دلیلیں. وأیدناہ, اور ہم نے ان کی تائید کی, انہیں مضبوط بنایا. بروح القدس, روح القدس کے ذریعے سے. کیا ہے انشاءاللہ ہم سمجھیں گے تفصیل میں. ولو شاء اللہ, اور اگر اللہ چاہتا. مقتتل الذین من بعدہم, تو ان کے بعد کے جو لوگ ہیں وہ آپس میں نہ لڑتے. من بعد ما جاءتهم البینات, ان کے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد. ولکن اختلفوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. فمنهم من آمن, تو ان میں سے کچھ ایسے تھے جو ایمان لائے. ومنهم من کفر, اور ان میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے کفر کیا. ولو شاء اللہ مقتتل, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے. ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ آیت, اس آیت کو ہم آیت نمبر 252 سے جوڑیں. اللہ نے فرمایا تلک آیات اللہ, یہ اللہ کی آیات. نتلوها علیک بالحق, ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ, سچ کے ساتھ. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ اے نبی کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے. پھر اللہ نے فرمایا تلک الرسل, یہ وہ رسول. اب آیت ریلیٹ کر رہی ہے آپس میں. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے. اور یہ وہ رسول ہیں. فضلنا بعضهم على بعض, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تلک الرسل, یہ وہ رسول ہیں. رسول کون ہوتے ہیں؟ نبی کون ہوتے ہیں؟ اسے ہم ذرا سمجھیں. بہت مشہور اختلاف ہے لوگوں کے درمیان, اور بہت مشہور صحیح فرق ہے جو لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک فرق میں انشاءاللہ واضح بھی کروں گا کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے. نبی نبوت سے بنا ہے, اور نبوت کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا, بتلانا. اور رسول را سین لام سے بنا ہے. ارسلہ مطلب بھیجنا. رسول کا مطلب ہوتا ہے جسے بھیجا گیا ہو, جو قاصد ہو, جو پیغام رساں ہو, پیغام لانے والا ہو, وہ رسول ہے. اور نبی وہ جو خبر دینے والا. تو کیوں نبی اور رسول؟ کچھ تو کہتے ہیں کوئی فرق نہیں, لیکن نبی اور رسول میں جب لفظ الگ ہے تو فرق بھی موجود ہے. تو کافی اختلاف ہے, وہ کیا فرق ہے. میں 3 فروق آپ کے سامنے واضح کروں گا انشاءاللہ. پہلا جو مشہور قول ہے وہ ہے, جو سب کے یہاں عام ہے, کہ نبی وہ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ نے وحی کی ہوتی ہے. نبی وہ ہوتے ہیں جن کی طرف اللہ نے وحی کی ہوتی ہے, لیکن انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا. انہیں تبلیغ کا حکم نہیں ہوتا ہے کہ آپ کی طرف وحی کی, آپ کو عمل کرنا ہے, عمل کرنا ہے بس. لوگوں کے درمیان ہیں لیکن نبی کی شکل میں ہیں, رسول کی شکل میں نہیں کہ آپ کو تبلیغ کا حکم ہے کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں کہ یہ لوگوں یہ مت کرو, یہ ضرورت نہیں. نبی ہے, ٹھیک. اور رسول وہ ہیں جنہیں اللہ نے وحی کی اور انہیں تبلیغ کا بھی حکم. رسول کون ہے؟ جنہیں اللہ نے, جن کی طرف اللہ نے وحی کی اور انہیں تبلیغ کا بھی حکم. یہ ایک قول ہے جو سب سے مشہور ہے. دوسرا قول, یہ بھی بہت بڑا مشہور قول ہے, اور یہ حق کے تھوڑا قریب ہے. وہ اس طرح کہ نبی وہ ہیں جنہیں اللہ نے بھیجا لوگوں کی طرف, تبلیغ کا بھی حکم دیا, لیکن پرانی شریعت ان کے پاس موجود ہے. پرانی شریعت یعنی پچھلے جو ہیں انہی کی شریعت انہوں نے لے کر آگے بڑھائی ہے. نبی. اور رسول کون ہے؟ وہ جنہوں نے تبلیغ کی, جنہیں وحی ملی, لیکن انہیں نئی شریعت, نئی کتاب, نئی چیزیں دی گئی. ٹھیک, 2 ہو گئے فرق. پہلا کیا تھا کہ نبی وہ جن کی طرف وحی ہوئی, تبلیغ کا حکم. رسول وہ جن کی طرف وحی ہوئی لیکن تبلیغ کا حکم بھی ہوا. دوسرا فرق کیا تھا؟ نبی وہ تبلیغ کریں لیکن وہ پرانی شریعت کی تبلیغ کریں, اور رسول وہ جو نئی شریعت کو لے کر آئیں, نئی باتوں کو لے کر آئیں. دیکھیے, جب ہم نئی اور پرانی کہتے ہیں تو اس میں ایک فرق ہمیشہ موجود رہتا ہے کہ نئی پرانی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ احکام نئے ہوں گے لیکن عقیدہ نیا. سارے نبیوں کی دعوت ایک رہی, سارے رسولوں کی دعوت ایک رہی ہے, وہ ہے توحید کی دعوت. توحید چینج نہیں ہو سکتی.
نئی شریعت کی بات مطلب فلاں شریعت میں یہ حکم موجود تھا اب نہیں ہے، لیکن عقیدے میں کوئی بدلاؤ نہیں. جیسے پرانی شریعت میں تعظیمی سجدہ موجود تھا، یعنی کسی کے احترام میں آپ سجدہ کر لیں، موجود تھا، لیکن اس شریعت میں آنے کے بعد ختم ہو گیا. تو ایک طرح سے ایک نئی شریعت ہے، کچھ نئے قوانین، شریعت مطلب قانون، کچھ نئے قوانین ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل. تیسرا فرق جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں الرسول هو من ارسل الى قوم كفار مكذبين، کہ رسول وہ ہیں جنہیں کافر جھٹلانے والی قوم کی طرف بھیجا جائے. رسول وہ ہیں جنہیں کافر جھٹلانے والی قوم ان لوگوں کی طرف بھیجا، یعنی کافر قوم ہے، مشرک قوم ہے، کفر کر رہی ہے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کی بات. اللہ نے رسول کو بھیج دیا، وہ رسول ہیں، نبی نہیں، وہ رسول ہیں. اور نبی کون ہے؟ وہ ہیں جنہیں اللہ نے مومن قوم کی طرف، ان لوگوں کی طرف بھیجا جو ایمان والے تھے. ٹھیک ہے، اور کیسی شریعت کے ساتھ؟ بشریعت رسول قبلہ، اپنے سے پہلے رسول کی شریعت کے ساتھ. یعنی نبی وہ جنہیں اللہ نے مومنوں کے درمیان، اور رسول وہ جنہوں نے اللہ نے کافروں کے درمیان بھی. ٹھیک ہے، یہ فرق شیخ الاسلام نے طے کیا. خیر، اقرب الی الصواب یہی بات لگتی ہے کہ نبی وہ ہیں جنہیں مومنوں کے درمیان، اور رسول وہ ہیں جنہیں کفار کے درمیان. اور یہ والی بات بھی زیادہ مناسب لگتی ہے کہ نبی وہ جنہیں انہیں شریعت کے ذریعے سے ہی بات کو آگے بڑھانے کے لیے کہا گیا ہو، اور رسول وہ جنہیں نئے قوانین، نئی شریعت دی گئی. فرق واضح ہو گیا، آگے بڑھیں. اچھا، تلک الرسل، یہ وہ رسول ہیں، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، مقام دیا ہے، برتری دی، درجہ دیا ہے. یعنی بعض کو، بعض رسولوں کو بعض پر کیا ہے؟ قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اسی طرح ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. یہاں کیا ہے؟ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی. ہم تھوڑا سا اسے سمجھ لیتے ہیں. دیکھیے، فضیلت، مقام دینا، یہ اللہ رب العالمین کا طریقہ کار رہا ہے، اور اللہ نے بہت ساری چیزوں میں فضیلت دی. جیسے سال کے سب سے زیادہ فضیلت والے دن کون سے؟ ذی الحجہ کے 10 دن جو بھی چل رہے ہیں. آج عرفہ کا دن ہے، ہاں ہمارے یہاں آج 9 ذی الحجہ ہے، سعودی میں آج عید تھی، ہاں ایسا ہی ہے. تو دنوں میں سب سے افضل دن 10 یہ دن ذی الحجہ کے 10 دن. اسی طرح راتوں میں سب سے افضل راتیں رمضان کی آخری 10 راتیں، اور ان راتوں میں بھی سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی رات. پتھروں میں سب سے افضل پتھر حجر اسود، پانیوں میں سب سے افضل پانی زمزم کا پانی. یہ اللہ رب العالمین نے کیا دے رکھی ہے؟ بعض کو بعض پر فضیلت دے رکھی. فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت. تو فضیلت اللہ رب العالمین دیتا ہے. یہاں پر بھی فضیلت ہے، فضیلت موجود ہے. سمجھتے ہیں اس چیز کو. دیکھیے، اللہ رب العالمین نے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. کس طرح دی اسے سمجھتے ہیں. فضیلت 2 طرح کی ہوتی ہے. کتنی طرح کی؟ ایک جزوی فضیلت، پارٹ والی فضیلت، ایک حصہ فضیلت. ایک کلی فضیلت، یعنی مجموعی طور پر جو رزلٹ بنائے ہیں اس میں آپ سب سے اوپر. سبجیکٹس ہوتے ہیں ہمارے، فلاں سبجیکٹ میں فلاں صاحب آگے، لیکن مجموعی طور پر دیکھا جائے تو فلاں صاحب جو ہے وہ سب سے آگے. تو جو مجموعی طور پر پورے رزلٹ کے اعتبار سے جو آگے نکلا وہ کلی فضیلت ہے، اور جو ایک حصے میں آگے نکلا وہ جو مان لیجیے میتھس میں فلاں کے نمبر 98 ہے، لیکن جو پورے اس میں اس کو جس نے ٹاپ کیا اس کے 97. تو آگے کون ہے؟ جزء میں تو آگے وہ ہے، لیکن کل میں آگے دوسرا ہے. واضح؟ تو یہ 2 طرح کی فضیلت ہے، ایک جزوی فضیلت، ایک کلی فضیلت. اس فرق کو واضح سمجھ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے کلی طور پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا
انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں آدم کی اولاد میں سردار ہوں، آدم کی اولاد میں سب کا سردار ہوں. سید الانبیاء والمرسلین، نبیوں کے رسولوں کے سردار ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا فخر، کوئی فخر کی بات نہیں. ایک موقع سے دو لوگوں کا جھگڑا ہوا کہ اس شخص نے کہا الحمدللہ الذی اصطفى موسیٰ علی العالمین. ایک یہودی تھا، اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو جہانوں پر چنا. تو ایک صحابی نے کہا ہمارا الحمدللہ الذی اصطفى محمد علی العالمین، محمد کو تمام جہانوں، موسیٰ کو محمد کے اوپر رکھ رہا ہے، صلوات ربی وسلام علیہ. پھر وہ جلدی یہودی جو تھا وہ کس کے پاس پہنچ گیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا کیا ہوا؟ ان صحابی نے بتایا اس نے ایسا ایسے کہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تفضلوا بین الانبیاء، انبیاء کے درمیان آپ ایک دوسرے کو فضیلت مت دیا کرو. ایسے فضیلت اللہ فضیلت دے رہا ہے اور نبی منع کر رہے ہیں. جی تعارض تطبیق دی جائے. اللہ نے کہا ہم نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، اللہ کہہ رہا ہے اور نبی منع کر رہے ہیں کہ نبیوں کے درمیان آپس میں ایک دوسرے کو فضیلت مت دیا کرو. ٹھیک ہاں اچھی بات. ایک جواب ہو گیا، ایک اور جواب ہے. غرور والی بات نہیں، جزوی فضیلت. صحیح، یہ جزوی فضیلت تو ایک کام کہ جزوی فضیلت کے اعتبار سے کسی کو کسی کے اوپر مت ڈر، کیونکہ فلاں انسان ہو سکتا ہے جزوی طور پر آگے ہوا اس سے. انشاءاللہ ہم سمجھیں گے کیسے. ایک اور جواب وہ ہے لا تفضلوا بین الانبیاء، نبیوں کے درمیان یہ فضیلت کا معاملہ مت کیا کرو کہ کبھی تم ایک نبی کو ایسے بڑھا کر پیش کرو کہ دوسرے نبی کا نقص بیان کرنے لگو، دوسرے نبی کو کم بیان کرنے لگو، کسی کو حقیر بیان کرنے لگو، کسی کو چھوٹا بیان کرنے لگو. یہ اس وجہ سے ایسے مت کیا کرو فضیلت. ہاں اللہ رب العالمین نے کسی چیز میں کسی کو فضیلت دے رکھی ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہے، ہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن دیا گیا تھا، ہاں اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی گئی تھی کس عالمین میں سے کسی کو بادشاہت نہیں دی گئی. ہاں داؤد علیہ السلام کو ایک بہترین آواز دی گئی تھی، داؤد علیہ السلام کو. اسی طرح نوح علیہ السلام کو ایک لمبی عمر دی گئی. کیا ہے یہ سب فضیلتیں، بعض کو بعض پر فضیلت دی اللہ نے. پہلے سمجھتے ہیں، پہلے مقام سب سے پہلے نبی، پھر رسول. رسولوں میں اوپر آئیں گے اولو العزم رسول، 5. کتنے ہیں؟ 5. کون کون سے؟ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلوات ربی وسلم. یہ 5 نبی ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، رسولوں میں سب سے افضل. انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ اولو العزم، یعنی عزم والے، پختہ ارادہ والے. انہیں سب سے زیادہ ان کی آزمائشیں ہوئی ہیں، اس لیے یہ اولو العزم کہلاتا ہے. نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلوات ربی وسلم علیہ. یہ اور اولو العزم میں بھی 2 مقام ہیں. ان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام خلت کا مقام، خلیل ہیں اللہ، خلیل اللہ نے انہیں خلت کا مقام ہر آزمائش میں کام. اسی لیے درود میں بھی ان کا نام موجود ہے. اللهم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم، اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کو اور ابراہیم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے افضل. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اولو العزم پیغمبر جو 3 بچے، پھر اس کے بعد تمام رسول، اس کے بعد تمام بعض کو بعض کا فضیلت دی، کسی کو کچھ مقام دیا، کسی کو کچھ مقام دیا. اسے ہم سمجھتے ہیں. تو سمجھ میں آیا کہ اللہ دے رہا ہے مقام، بعض کو بعض کا فضیلت دے رہا ہے اور نبی منع کر رہے ہیں. کیا اس میں کوئی وہ ہے ٹکراؤ ہے؟ نہیں، کوئی ٹکراؤ نہیں. ٹکراؤ کیسے نہیں؟ اللہ جو فضیلت دے رہے ہیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، خبر کے طور پر دے رہا ہے. اور نبی جو منع کر رہے ہیں وہ اس لیے منع کر رہے ہیں کہیں تم حقیر نہ سمجھنے لگے، کسی کو ایک دوسرے کو حقیر نہ سمجھ. واضح اللہ خبر کے طور پر دے رہا ہے. اگر ہم دیکھیں ایک چیز میں سب شریک ہیں، وہ کیا ہے؟ وحی میں، تبلیغ، سب شریک ہیں. اگر آپ دیکھیں جتنے بھی انبیاء، جتنے بھی رسول ہیں، سب ایک چیز میں شریک ہیں، نبوت میں.
یعنی انہیں وحی بھی ہو رہی ہے اور انہیں تبلیغ کا حکم بھی مل رہا ہے, شریعت بھی مل رہی ہے, دلیلیں بھی مل رہی ہیں, سب کچھ مل رہا ہے انہیں. ہاں کچھ کچھ چیزوں میں پارٹس ہوں گے. واضح. اب دیکھیے آگے سمجھتے ہیں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. اللہ رب العالمین تو وہ چیز واضح ہو گئی نا, ہم نے بعض کا فضیلت دی. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا تواضع بھی اختیار کرتے تھے کہ انبیاء کے درمیان فضیلت کا معاملہ مت کرو, تھوڑا تواضع بھی کرو. آگے فرمایا اللہ منہم. اب دیکھیے یہ جملہ تھا, ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت, اب اللہ رب العالمین اس کی ڈیٹیل بیان. منہم ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں من کلم اللہ جن سے اللہ نے بات. دیکھیے اسے سمجھتے ہیں. من کلم اللہ جن سے اللہ نے بات کی, یہاں اللہ پر پیش ہے. من کلم اللہ جن سے اللہ نے بات کی. یاد رکھیے عربی زبان کو اگر کسی نے پڑھا ہو تو عربی زبان میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے اس پر پیش ہوتا ہے. اللہ یہ سبجیکٹ ہے. ایک انکار کرنے والا شخص جو اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے, وہ کہتا تھا کہ اللہ بات نہیں کر سکتا. ہاں اللہ بات نہیں کر سکتا. وہ ایک صاحب کے پاس آتا ہے, ان کا نام ہے ابو عامر ابن العلا. ابو عامر ابن العلا یہ ایک قاری قرآن تھے, 7 قراء ہیں ان میں سے ایک تھے, بہت بڑے قاری قرآن تھے. وہ شخص ان کے پاس آتا ہے, انکاری شخص. بات بتائیے کوئی قرات ایسی ہے جسے من کلم اللہ, کیونکہ آبجیکٹ پر زبر آتا ہے اور سبجیکٹ پر پیش آتا ہے. کیا کوئی ایسی قرات ہے کہ من کلم اللہ جس اللہ سے انہوں نے بات ایسا ہو؟ تو انہوں نے کہا مجھے تو ایسی چیزیں ملی. وہ انہوں نے آگے جملہ کہا اچھا یہ بتائیے آپ اس آیت کے بارے میں کیا کہیں گے. فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ, اور جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس ملاقات کرنے آئے اس وعدے کے مطابق جو اللہ نے وعدہ لیا تھا ان سے, اور ان کے رب نے ان سے بات کی. وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ, آپ تو زبر دیر پیش کرانے کوئی چانس ہی نہیں, یہاں لگا نہیں سکتے. اور ان کے رب نے ان سے بات کی. اب کیا کریں گے, اب کہاں انکار کریں گے؟ تو اس نے کہا کہ فَوَاللَّهِ لَوَجَدْتُهَا لَمَسَحْتُهَا مِن مُصْحَفٍ, اگر اللہ کی قسم مجھے یہ آیت مل جاتی تو میں اسے مصحف سے ہی مٹا دیتا. نعوذ باللہ. تو کچھ ایسے انکاری, کچھ اہل بدع جو ہوتے ہیں وہ اس طرح کی چیزیں انکار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے قسم کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کی پڈلی کا انکار کرتے ہیں, اللہ رب العالمین کے یہ جو بھی آئی کلام کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے چہرے کا انکار کرتے ہیں. یہ چیزیں انکار کرنے والے موجود ہیں. اور سنت کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں کو ثابت کیا ہے, وجہ کو ثابت کیا اللہ نے, تو ہم اسے ثابت مانیں. ہاتھ کو ثابت کیا اپنے لیے تو ہم اس کو ثابت, قدم کو ثابت کیا تو ہم اس کو ثابت مانیں گے, لیکن یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے, ہم اس کی کیفیت بیان. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ کا قدم ہمارے قدم کی طرح ہے, یہ تو تشابہ ہو گیا, یہی تو شرک. یہ نہیں کہہ سکتے. اللہ کا سننا ہمارے سننے کی طرح ہے, یہ نہیں کہہ سکتے, شرک ہے. اللہ رب العالمین کا دیکھنا ہمارے دیکھنے کی طرح ہے, شرک. تو امت میں شرک ہے. ان لوگوں نے انکار کیوں کیا؟ ان لوگوں کی کیا سوچ تھی؟ سوچ یہی تھی کہ کہیں ہم اپنے طرح نہیں کہتے اللہ کو, اللہ جیسے ہم بھی بات کر رہے ہیں اللہ بھی بات کرتے ہیں, کیا بات نہیں. تو انہوں نے کلام کا انکار کر دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا نا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا, اور تمہارا رب اور فرشتے آئیں گے صف بنا کر, صف بنا کر. فرشتے صف بنا کر آئیں گے, اللہ رب العالمین آئے گا. وہاں اللہ کے سلسلے میں ہے کہ اللہ آئے گا. وہ کہتے ہیں اللہ آئے گا نا, اللہ تو آ ہی نہیں سکتا, اللہ کا حکم آئے گا. اللہ کا وہاں پر بھی انکار کرتے ہیں. تو یہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں, یہ سوچ کر کہ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں اگر ہم یہ ثابت مانیں گے تو اللہ ہماری طرح ہو جائے گا. ایسا نہیں. تو منہم من کلم اللہ, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی ہے. اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام. منہم من کلم اللہ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام. اللہ رب العالمین نے ان کے سلسلے میں ارشاد فرمایا انی اصطفیتک علی الناس, میں نے تمہیں چنا ہے لوگوں پر. جس سے کہہ رہا ہے اللہ موسیٰ علیہ السلام, انی اصطفیتک علی الناس, برسالاتی, اپنے پیغام کو لے کر, و بکلامی, اور مجھ سے بات کرنے کے طور پر. یعنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کی ہے, بات کی ہے. تو حضرت موسیٰ کیا ہیں, کلیم اللہ. اب ایک سوال یہ اٹھتا ہے کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے بات کی ہے؟ دیکھیے اللہ نے جو بات کی وہ بغیر حجاب کی بات کی.
کہاں بات کی تھی ہمیں یاد ہوگا، وہ پورا مشہور واقعہ ہے کہ وادی طویٰ میں، ہاں اخلعنا علیک انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ اپنے جوتیاں اتار دیجیے، اپنے جو آپ پہنے ہوئے ہیں، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں، اللہ نے وہاں بغیر حجاب کی بات کی، ڈر گئے تھے۔ پھر وہ اتنی محبت ہونے لگی انہیں اللہ سے، انہوں نے پھر زیادہ کلام کرنے کی کوشش کی۔ اللہ نے پوچھا کیا ہے ہاتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ میری لاٹھی ہے، میں اس سے لے کر آتا ہوں اور میں اس سے، انہوں نے نہیں پوچھا تھا، بس یہ پوچھا تھا کیا ہے، جواب کیا ہوتا ہے کہ لاٹھی ہے۔ اس کے بعد وہ کام بھی بتا رہے تھے لاٹھی۔ محبت اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی پہنچ گئے، لوگوں سے آگے نکل گئے، قوم کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ سے ملاقات کا شرف، اللہ سے ملاقات کی تمنا، اور یہی حضرت موسیٰ تو ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا کہا تھا، ہاں کیا کہا تھا، میں اللہ تجھے محبت، یہ اللہ رب العالمین یہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ اللہ سے محبت کی وجہ سے۔ ان کی قوم نے بھی سیم سوال کیا، لیکن سیم سوال مقصد کے خلاف۔ یہ قوم کیا کہہ رہی تھی کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو نہ دیکھ، ہمیں اللہ کو دکھائی تب مانیں گے۔ اللہ نے عذاب دیا، سب کو ایک دم سے مار، سب مار۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ زندہ کی۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے جو مرنے کے بعد، زندہ ہونے کے بعد اسی دنیا میں پیش ہے۔ ٹھیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے کہا ٹھیک ہے، اس پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ میری تجلی ذرا سی برداشت کر پائے تو دیکھو۔ اللہ نے ہر کسی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پھٹا، موسیٰ علیہ السلام جا کے گرے، موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اٹھے، انہوں نے اللہ سے توبہ کی۔ تو یہی موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے بغیر حجاب۔ اب یہ اختلاف ہے کہ حضرت موسیٰ کے علاوہ کسی اور نے بات کی علیہ السلام۔ تو اس سلسلے میں ایک روایت ملتی ہے معراج کی واقعے کی، اس سلسلے میں ملتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے بغیر حجاب کے بات کی، اس مقام پر جب حضرت جبریل لے کر گئے تھے معراج کے موقع سے، اور ایک مقام ایسا آیا تھا کہ حضرت جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا، کہا میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ پھر وہ آگے گئے اور پھر اللہ رب العالمین سے انہوں نے بغیر حجاب کے بات کی۔ بغیر حجاب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے آگے ایک نور کا حجاب، اللہ رب العالمین جانے وہاں اس کے آگے کیا ہے، ایک نور کا حجاب۔ لو کشف، اگر اللہ اسے ہٹا دے، لأحرقت سبحات وجہہ، تو اللہ کے چہرے کی چمک کی وجہ سے سب جل جائے، جہاں تک بھی مخلوقات پہنچتی سب جل جائے۔ اللہ رب العالمین نے کیا لگا رکھا ہے، ایک حجاب لگا رکھا ہے، کہاں، اپنے آگے سے اللہ اس حجاب کی آگے، لیکن ڈائریکٹ اللہ کسی واسطے سے، بغیر حجاب کا مطلب بغیر واسطے، ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے انہوں نے بات کی ہے۔ دیکھیے آپ اللہ سے بات کریں اور اللہ سے بات کریں، ہاں دونوں میں فرق ہے۔ آپ اللہ سے بات کریں یہ تو ہم کرتے ہیں نماز میں، لیکن اللہ آپ سے بات کریں، ہاں اللہ آپ کو مخاطب کرے، یہ شرط کی۔ اس لیے اللہ رب العالمین کو من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے جن سے اللہ نے بات کی، جنہوں نے اللہ سے بات کی وہ تو ہم بھی ہیں، اللہ جن سے بات کر لے ان کا مقام ہی پوچھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی شخصیات میں سے جنہوں نے اللہ سے بغیر حجاب کا مطلب بغیر واسطے، اور حجاب اللہ رب العالمین کا ہے، اسی حجاب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی۔ ایک اور اختلاف جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلسلے میں، کیا کے سلسلے میں بھی ایسا ہے، اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے بھی اللہ رب العالمین سے۔ آگے بڑھتے ورفع بعضهم درجات۔ دیکھیے ایک فرق کو اور واضح رکھیے، جو ابھی میں نے انکار کے سلسلے میں بات کی کہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے کلام کا انکار کرتے ہیں، یعنی اللہ نے بات کی اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل سنت کا جو طریقہ ہوتا ہے، جو اسلاف کا جو طریقہ ہے، جو صحیح طریقہ ہے، وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم پہلے دلیل ڈھونڈتے ہیں، پھر اس دلیل سے مسئلے کو نکالتے ہیں۔ لیکن جو اہل بدعت ہوتے ہیں وہ پہلے ہی کوئی مسئلہ پیش کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کے لیے دلیل ڈھونڈتے ہیں۔ یہ فرق ہے اہل سنت اور اہل بدعت کا۔ کیا فرق ہے کہ اہل سنت پہلے مسئلے کی دلیل معلوم کرتے ہیں، پھر مسئلہ نکالتے ہیں، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں کیونکہ یہ فلاں حدیث سے ثابت ہے، پہلے میرے پاس حدیث ہے، دلیل ہے، اس کے بعد میرا مسئلہ ہے۔ ان کے یہاں پہلے مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد اس کے لیے دلیل تلاش نہیں ملتی تو کیا کرتے ہیں،
تبدیلی کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، چینجز کرتے ہیں، نہیں مانتے، ان کے مسئلے کے خلاف دلیل مل رہی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، اور اس سلسلے میں بہت مشہور چیزیں. تو ہمارا اور اہل بدعت کا کیا فرق ہے؟ واضح ہوا. پہلے ہم دلیل تلاش کرتے ہیں، بعد میں مسئلہ اس سے نکالتے ہیں، اور وہ پہلے ہی مسئلہ نکالتے ہیں پھر اس کے بعد دلیل تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کی. ورفع بعضهم درجات، اور ان میں سے بعض کو اللہ رب العالمین نے درجات میں کیا کیا ہے؟ بلند کیا. بعض کو درجات میں بلند کیا ہے، اس سے مراد پہلا قول حضرت ادریس علیہ السلام. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، اور یاد کریں کتاب میں ادریس کو، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ سچے نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے انہیں ایک اونچا مقام دیا. ادریس علیہ السلام پہلا قول. لیکن صحیح قول کیا ہے؟ اس سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے انہیں درجات دیے. درجات سے مراد وہ درجہ ہے جو اللہ مقام محمود عطا کرے گا. ہم پڑھتے ہیں وَبَعَثْهُ مَقَامًا محمودا، اور اللہ انہیں مقام محمود عطا کرے گا. الذی وعدہ، جس سے انہوں سے وعدہ کیا ہے. وہی مقام جس کو وسیلہ کہا ہے، وہی وسیلہ اور وہی مقام محمود. وسیلہ سے مراد وہ نہیں ہے ذریعہ تلاش کرنا، نہیں، وسیلہ سے مراد وہ مقام ہے جو مقام محمود ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَىٰ ابن مریم البینات، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دی؟ بہت واضح واضح دلائل دی. وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے ان کی مدد کی بروح القدس. بس یہ دو ٹکڑے اور واضح کروں انشاءاللہ اس آیت کو یہی دو چھوڑیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کیا دیے؟ البینات دی. ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح واضح دلائل دی. عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف منسوب کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ بغیر باپ کے تھے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی مثال کی تھی. خلقہ من تراب، اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا. ثم قال له کن فیکون، پھر اللہ نے کہا ہو جا تو وہ ہو. تو آدم علیہ السلام کو جس طرح اللہ نے پیدا کیا، ایسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اس کا تفصیلی واقعہ آپ کو سورۃ مریم میں مل جائے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کی طرف منسوب بات ہے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو دیا. عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی. عیسیٰ ابن مریم بنی اسرائیل کے آخری نبی. البینات کیا دی؟ بہت واضح دلائل دی. کیا کیا دیا؟ جی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن، کہ میں مٹی سے ایک پرندہ بناتا ہوں، پرندے کی شکل کا بناتا ہوں، پھر اس میں پھونکتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے کیا بن جاتا ہے؟ پرندہ بن جاتا ہے. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں کیا کرتا ہوں؟ اکمہ جو پیدائشی اندھا ہوتا ہے اس کو میں بری کر دیتا ہوں، مطلب اس کا علاج کر دیتا ہوں. والابرص، برص کی بیماری، سفید سفید جو دبے ہوتے ہیں اس کی بیماری، اس کو بھی کیا کر دیتا ہوں؟ اس کا بھی علاج. ابرص کا شاید معنی دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ابرص کی بیماری میں اس کو شفا دیتا ہوں. وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور میں مردے کو زندہ کر دیتا ہوں بإذن اللہ. لیکن سب کیسے ہو رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے. اسی طرح وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، وہ لوگوں سے کیسے بات کر رہے تھے؟ اس گود میں بات کر رہے تھے جو ماں کی گود موجود تھی، مریم علیہ السلام کی گود. اسی طرح اللہ نے یہاں بھی ایک دلیل ذکر کی. کیا ہے؟ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی، ان کی تائید کی. کس کے ذریعے سے؟ روح القدس کے ذریعے. روح القدس کون ہے؟ جبریل علیہ السلام. تنزل الملائکۃ والروح فیہا، فرشتے اترتے ہیں اور روح اترتی. روح کون سی؟ یہ قبر والی روح نہیں، یہ وہ روح ہیں جو جن کو اللہ نے قل نزلہ روح القدس من ربک. اے نبی آپ کہیے ان کے اوپر روح القدس اترتی. تو روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام، اور قدس یعنی پاکیزہ. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس سے. یہیں تک ہم چھوڑتے ہیں کیونکہ آج روزہ بھی ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. میں ذرا جلدی سے چیزوں کو ایک مرتبہ ریمائنڈ کر دیتا ہوں. دل کا رسول، ہم نے رسولوں کا ذکر کیا. رسول اور نبی کے درمیان کیا فرق ہے ہم نے وہ دیکھا. پچھلی آیت سے اسے جوڑا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ نے فضیلت دی ہے. فضیلت کتنی طرح کی ہوتی ہے اور کس کو کیسی فضیلت دی ہے. جو اعتراض تھا، جو دو چیزوں کے درمیان اختلاف تھا کہ قرآن اور حدیث کے درمیان، تو ایسی کوئی چیز نہیں. اگر صحیح حدیث موجود ہے تو قرآن کے درمیان کوئی معارض چیز نہیں ہو سکتی. اسی طرح ہم نے یہ دیکھا کہ جزوی فضیلت اور کلی فضیلت کیا کیا ہوتی ہے. پھر اللہ نے بہت ساری چیزوں میں فضیلت دے رکھی ہے، چیزوں کے اعتبار سے، جیسے دنوں میں، چیزوں میں، پتھر میں، پانی میں. اسی طرح ہم نے کلام کے سلسلے میں پڑھا کہ اللہ رب العالمین کی صفت کلام ثابت ہے اور اللہ نے بات کی اس سے موسیٰ علیہ السلام سے بھی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور بعض علماء کے یہاں آدم علیہ السلام سے
بعض کو درجات بلند کے سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سے دلائل دیے، البینات